السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہمارے ایک سننے والے مہربان نے ہمیں مرزا غالب کا ایک شعر بھجوایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا مطلب ایک بار پھر ان کی خدمت میں پیش کریں۔ شعر بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ شعر ہے: بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور فرماتے یہ ہیں کہ ہم نے دینے والے جو ہیں، جو اہل کرم ہیں، یعنی جو مہربانیاں کرنے والے ہیں، ان کے ظرف کا اندازہ کرنے کے لیے اور ان کے شان کرم کا اندازہ کرنے کے لیے فقیروں کا بھیس بنا لیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ بھیس بنانا یا بھیس بدلنا اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بہت امیر آدمی کسی غریب آدمی کے حلیے یا روپ میں آپ کے سامنے آ جائے اور آپ پہچان جائیں یا وہ خود بتا دے تو اس کو بھیس بدلنا کہتے ہیں۔ یعنی آپ اصل میں وہ نہ ہوں جو کہ آپ کسی وقت دکھائی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں اور بھی رکھیے گا کہ جب بھیس بدلا جاتا ہے تو صرف ظاہری شکل و صورت ہی تبدیل ہوتی ہے۔ مثلا آپ کی مونچھیں ہیں، مونچھیں نہ رہیں، آپ نے صرف داڑھی رکھ لی، یا داڑھی ہے آپ نے داڑھی کو منڈوا دیا۔ آپ لباس بہت اچھا پہنتے ہیں، اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، آپ بہت اچھی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، لیکن آپ میلا کچیلا لباس پہن کر کسی عوامی سواری میں، کسی بس وغیرہ میں، جو کہ آپ کے مرتبے اور شان یا آپ کے پاس جو کچھ اللہ کا فضل ہے، دولت ہے، اس کے مطابق نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ آپ نے بھیس بدل رکھا ہے۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ ہم نے، گو کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم پر اللہ کا بہت فضل تھا، لیکن ہم نے فقیروں کا سا بھیس بنا لیا ہے۔ اب فقیروں کا سا بھیس کیوں کہا؟ کہ شعر میں تو کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن مصرے میں ہے کہ فقیروں کا بھی ہم نے بھیس بنا لیا ہے تاکہ ہم اہل کرم کا تماشا دیکھ سکیں۔ اب تماشے سے مطلب یہاں پر سیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہم یہ جو ایک درویشی ہم نے اختیار کر لی ہے، اس پر ہم مجبور نہیں تھے۔ تو ہم بحث اس لیے درویش کا یا ایک فقیر کا بھیس ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو اہل کرم ہیں، جو بہت مشہور ہیں، کہ بھائی جو ان کے پاس جاتا ہے یہ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، وہ فقیروں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ اہل کرم ہیں اور آپ بہت مشہور ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، تو فقیر جو آپ کے پاس جاتے ہیں، اب آپ ان کو دیتے وقت کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں، آپ ان کو اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں یا اپنی محفل میں بٹھاتے ہیں اور خاموشی سے ان کی حاجت پوچھتے ہیں، کسی کو بتائے بغیر آپ ان کو دیتے ہیں، یا آپ اس طرح دیتے ہیں کہ آپ سے کوئی مانگنے کے لیے پہنچا تو آپ نے روپیہ، پیسہ یا جو کچھ بھی اس کو دینا ہوا وہ آپ نے بہت حقارت سے اچھال کر اس کی طرف پھینک دیا، اس کے قدموں میں ڈال دیا، یا آپ نے بہت سارے لوگوں کے اندر صرف اپنا نام بنانے کے لیے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا سرکار مجھے یہ چیز چاہیے۔ تو آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا ہمارے پاس جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، تو اس کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ تو آپ نے ایک طرح سے اپنی تشہیر کی، اپنی مشہوری کی، اپنی شہرت اس حوالے سے کی کہ آپ بہت کچھ لوگوں کو دینے والے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم تو ظاہر ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ہمیں کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے جو درویشی کا جو ایک بھیس بدل لیا ہے، فقیر کے جو انداز میں آئے ہیں، اب ہم جا کر ان کا رویہ اور ان کے دینے کا انداز دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ اہل کرم ہیں۔ اب اہل کرم کی ذرا تعریف سن لیجئے۔ اہل کرم ان لوگوں کو کہتے ہیں یا کسی دینے والے ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو جب کسی کو دے تو وہ کہتے ہیں نا کہ سیدھے ہاتھ کو دیں اور الٹے کو خبر نہ ہو، تو ان کو صحیح معنوں میں اہل کرم کہا جاتا ہے، جو اپنا دیتے وقت کسی کو بھی کچھ بھی دیتے وقت اس کی تشہیر نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں بتاتے بھائی فلاں میرے پاس آیا تھا میں نے اس کو 1000 روپے دے دیے۔ نہیں، آپ کو جس کی جو مدد کرنی ہے آپ بہت ہی خاموشی سے کریں گے تو آپ کا شمار اہل کرم میں ہوگا۔ اب اس میں ایک بات اور بھی ہے، اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اہل کرم کی سچی یا حقیقی حیثیت کا اندازہ کرنے کے علاوہ شعر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگرچہ ہم محتاج نہیں تھے، لیکن
ہم نے درویشی اس لیے اختیار کی کہ اہل کرم کا انداز بہت پیارا معلوم ہوتا تھا، اور اس نے ہمارا دل لبھا لیا اور ہم فقیر بن گئے۔ اب یہ دیکھیے اس شعر کا دوسرا مطلب جو مرزا غالب بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بیان کر ہی دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ جو اہل کرم ہیں وہ واقعتاً ایسے ہیں کہ ایک ہاتھ کو دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتے، لیکن کہتے ہیں کہ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا جو تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشا سے مطلب ہے کہ ان کے دینے کا جو انداز ہے، ان کا جو مانگنے والوں کے ساتھ سلوک ہے، رویہ ہے، برتاؤ ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت اچھا لگتا تھا۔ تو ویسے تو اگر ہم جاتے تو ظاہر ہے کہ ہم فقیر کے روپ میں یا فقیر کے بیس میں نہ جاتے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے جو مانگنے والوں کے ساتھ یا فقیروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہم خود اور ہم دیکھنا بھی چاہتے تھے، کیونکہ ان کے دینے کا انداز بہت پیارا تھا، چنانچہ ہم خود بھی فقیر بن کر گئے تاکہ ہم ان کے دینے کا انداز بھی دیکھیں، اور جو چیز انسان کو پیاری ہوتی ہے وہ اس کو بار بار دیکھنا چاہتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مختصر سا اس شعر کا مطلب تھا۔ اس کا مطلب اور بھی بہت سارا ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو اس داد و دہش کو، یعنی پیسہ دینے کے علاوہ بھی اگر آپ جائیں حسینوں کی محفل میں بھی جا کر یہ دیکھا جا سکتا ہے، ان کی محفل میں بھی کہ جن کو آپ محبوب رکھتے ہیں یا محبوب رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً ہم نے آپ کو جو اس شعر کا مطلب ہماری دانش میں بنتا تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو امید ہے کہ اب ہمارے وہ سننے والے جنہوں نے اس شعر کی تشریح کی فرمائش کی تھی، انہوں نے اس کو سن لیا ہوگا اور اچھی طرح سمجھ بھی لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔